یہ ایک چھوٹے شہر نورآباد کی کہانی ہے۔ جون کا مہینہ تھا۔ سب لوگ بارش کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ سخت گرمی نے برا حال کر رکھا تھا۔ ایک شام اچانک بادل گھر آئے۔ ہوا میں عجیب سی بو پھیل گئی، کچھ گندی سی، لوہے اور زنگ جیسی۔ لوگ خوش ہوئے کہ اب بارش ہوگی۔ پہلی بوند گری، لیکن پانی نہیں تھا، وہ سرخ تھی۔ کچھ لمحوں میں پورا شہر خون کی بارش سے نہا گیا۔ بچے چیخنے لگے، لوگ گھروں میں دبک گئے۔ یہی بو بارش کے ساتھ پورے شہر میں پھیل گئی، جس نے سب کو خوفزدہ کر دیا۔ پہلی رات گزر گئی۔ صبح لوگوں نے دیکھا کہ گلیوں میں خون جمع ہوا ہے، جیسے کسی نے ہزاروں جانور ذبح کر دیے ہوں۔ لیکن سب سے ڈراؤنی چیز یہ تھی کہ قبرستان کی قبریں کھلی ہوئی تھیں۔ کچھ قبریں خالی تھیں اور ان کے آس پاس کیچڑ کی بجائے خون کے نشانات تھے جو شہر کی طرف آ رہے تھے۔ رات کو دوبارہ بارش شروع ہوئی۔ اس بار ساتھ ساتھ سائے بھی دکھائی دیے۔ کچھ لوگ قسم کھا کر کہتے تھے کہ انہوں نے اپنے مرے ہوئے رشتہ داروں کو خون میں چلتے دیکھا۔ تیسری رات بارش اور زیادہ تیز ہو گئی۔ گھروں کی دیواروں پر خون بہنے لگا، نالے سرخ دریا بن گئے۔ اسی دوران مرے ہوئے لوگ، جو اب زندہ لاشوں کی طرح تھے، شہر میں گھس آئے۔ ان کی آنکھیں سفید اور جسم خون سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے دروازوں پر دستک دیتے، اور جو بھی دروازہ کھولتا وہ اندر گھس جاتے۔ شہر کے لوگ چیخنے لگے، لیکن باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ سڑکوں پر خون اتنا تھا کہ گاڑیاں بند ہو جاتی تھیں۔ یہ بارش دراصل جنات کا ایک کھیل تھا۔ وہ بارش کے ذریعے انسانی دنیا اور مردہ دنیا کی دیوار توڑ رہے تھے۔ کچھ نوجوان فہد، مریم اور عادل نے ہمت کی اور شہر کی پرانی لائبریری گئے، جہاں ایک پرانی کتاب میں لکھا تھا، نورآباد صدیوں پہلے جنات کی بستی تھی۔ انسانوں نے انہیں یہاں سے نکال کر قبریں بنائیں۔ بدلے میں جنات نے بددعا دی کہ جب کبھی آسمان سے خون برسے گا، تمہارے مردے تمہارے خلاف اٹھیں گے۔ کتاب میں ایک اور بات درج تھی، اس بددعا کو روکنے کے لیے ایک انسان کو اپنی مرضی سے اپنی جان قربان کرنا ہوگی تاکہ جنات کا غصہ ٹھنڈا ہو۔ شہر کے لوگ جمع ہوئے۔ سوال تھا، کون قربانی دے گا؟ سب خاموش تھے۔ پھر اچانک مریم آگے بڑھی۔ اگر یہ قربانی میری جان سے یہ شہر بچ سکتا ہے تو میں تیار ہوں۔ وہ قبرستان کے بیچ گئی۔ بارش زوروں پر تھی۔ اس نے دعا کی اور اپنا گلا خود کاٹ دیا۔ زمین لرزنے لگی، بارش رک گئی، لاشیں جو چل رہی تھیں وہیں زمین میں دھنس گئیں، خون سوکھ گیا۔ شہر کے لوگ بچ گئے، لیکن آخری منظر خوفناک تھا۔ مریم کی لاش وہیں تھی، مگر اس کی آنکھیں کھلی تھیں، اور اس نے آہستہ سے کہا، کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ مریم کی قربانی کے بعد شہر کچھ دن سکون میں رہا، لیکن جیسے ہی دوبارہ بادل گرجے اور آسمان سرخ ہوا، لوگوں کے دل دہل گئے۔ اس بار قبرستان کے بیچ سے مریم خود نکل آئی، لیکن وہ وہی معصوم لڑکی نہیں رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سفید، جسم پر خون کی تہ اور ہونٹوں پر ایک عجیب مسکراہٹ تھی۔ اس نے اعلان کیا، اب میں ہی بارش ہوں، اب میں ہی بددعا ہوں۔ جنات نے اسے اپنا قربانی کا وعدہ تو پورا کرنے دیا، مگر ساتھ ہی اسے اپنی فوج کی قائد بنا دیا۔ بارش اس کے وجود سے بندھی تھی۔ لوگوں نے چیخ چیخ کر مدد مانگی، کچھ بھاگنے لگے، کچھ نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، لیکن مریم کی آواز ہر جگہ گونج رہی تھی، یہ شہر ہمیشہ کے لیے جنات کا ہے، اب ہر نسل، ہر روح، ہر قبر خون میں بہے گی۔ اسی لمحے پورے شہر پر آخری بار ایک تیز سرخ بارش ہوئی۔ گھروں کی چھتیں گر گئیں، گلیاں دریا بن گئیں، اور شہر نورآباد کا وجود ہی خون میں ڈوب کر ختم ہو گیا۔ صبح سورج نکلا تو وہاں نہ کوئی گھر تھا، نہ لوگ، نہ نشان، صرف ایک سنسان میدان، اور بیچ میں ایک کتبہ، یہاں کبھی
نورآباد تھا جو خون کی بارش میں ڈوب گیا۔